میں جب 2018 میں الیکشن کیمپین میں جب میں یہاں آیا فیصل آباد تو یہاں بے روزگاری تھی. یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی. ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند کر کے بے روزگاری تھی. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے 3.5 سال میں یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اٹھی, یہاں روزگار بھی ملا. ارد گرد کسانوں کے پہلی دفعہ کسانوں کے پاس اتنا پیسہ آیا, ان کی فصلوں کے اوپر ان کو پیسہ ملا. گنا جو کسان اگواتا تھا اور جو شوگر مافیا اس کو پیسے نہیں دیتا تھا, ہم نے ان کو پیسہ دلوایا. ہم نے ٹائم پہ قیمت دلوائی. اور جب پیسہ گیا دیہات میں, کسان نے اپنی زمینوں پہ لگایا. اور پچھلے 2 سال ہمارے سب سے زیادہ 4 بڑی بڑی فصلوں کی پیداوار ہوئی اور قیمت بھی ملی. آج جب میں فیصل آباد یہاں پہلے میں نے جلسہ کیا 2 مہینے پہلے, اب میں پھر یہاں ہوں آپ کے پاس. کبھی بھی سیاسی جلسے 3-4 سال کے بعد ایک شہر میں ہوتے تھے, اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 2 مہینے میں پھر فیصل آباد جلسہ کر رہا ہوں, اور ماشاءاللہ اس تعداد میں عوام آئی ہے جلسے پہ. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیصل آباد میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے. پاور لوم والے محنت کش وہ بند ہو رہے ہیں. جو شٹل لوم وہ بھی بند ہو رہی ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو بجلی کی قیمتیں, پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں چار مہینے کے اندر یہ جو امپورٹڈ حکومت جو بیرونی سازش کے تحت اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی, 4 مہینے کے اندر انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. چاہے صنعت دیکھو, چاہے کسانوں سے پوچھو, چاہے عوام سے پوچھو, چاہے مزدوروں سے پوچھو, ساروں کے حالات برے ہیں. کیونکہ جو امپورٹڈ حکومت تھی وہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے, اپنے کرپشن کے کیس بند کرنے کے لیے. تو میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. میں پہلے جو پاکستان میں سامنے سیلاب آیا ہوا ہے, اللہ نے ہمیں بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. 3 چیزیں ہم نے کرنی ہیں آگے سے کہ اگر اس ملک میں سیلاب آئے تو وہ اتنی تباہی نہ مچائے. نمبر 1, ہمیں ڈیمز بنانی پڑیں گی. میں فخر سے کہتا ہوں کہ 50 سال کے بعد ہماری حکومت تھی جس نے 10 ڈیمیں بنائیں, جس میں 3 بڑی ڈیم تھی. 50 سال کے بعد. اور ہم نے ابھی اور ڈیمز کی فیزیبلٹیز بنائی ہوئی تھی. اور اگر 3-4 سال اور مل جائیں ہمیں تو کبھی بھی اس طرح کی تباہی, فلڈز نہیں مچائیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ڈیمز بنانی ہے. نمبر 2, یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کے لیے جو ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا ہمارا جو پروگرام ہے
وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے، ایک ہی طریقہ ہے اس کی گرمی کم کرنے کا کہ ساری قوم مل کے آنے والی ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے ہم سب مل کے شجر کاری کریں، اور انشاءاللہ وہ ہمارا دوسرا پلان ہے۔ کھانے والے خود ہضم ہو جائیں گے، خود ہضم ہو جائیں گے، اور خشکوں سے جو گدی بیٹھے سب بھیڑ میں مل جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو فیصل آباد بھی بڑی اچھی اچھی ویڈیوز بھی دکھانے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے موسم کا میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہم نے موسم کی تبدیلی کو بھی روکنے کے لیے اس قوم نے مل کے شجر کاری کرنی ہے، ہم نے ڈیمز بنانی ہے، اور تیسری چیز، جب پانی آتا ہے بارش آتا ہے تو جب پانی آتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ڈرینیج سسٹم چاہیے تاکہ وہ تباہی نہ مچائے۔ اگر پانی کے راستے میں اگر آپ پانی کو نکلنے نہیں دیں گے تو وہ پھر تباہی مچائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ابھی ہم نے ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنا ہے، جس طرح درائے سندھ کے ساتھ رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینال ہے جو بند ہیں، جن میں قبضے ہو گئے ہیں۔ کئی کراچی کی تباہی ہے کیونکہ نالوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تیسری چیز، اور چوتھی انشاءاللہ اگلے اتوار کو میں پھر سے ٹیلیتھون کروں گا، اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانیوں سے انشاءاللہ اربوں روپے آپ کو اکٹھا کروں گا سیلاب کے متاثرین کے لیے۔ اچھا، فیصل آباد تھوڑی سی ذرا سنجیدہ باتیں دیکھیں۔ فیصل آباد وہ شہر ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، پاکستان کا مینچسٹر ہے۔ اگر یہاں ہم اپنی صنعت اور صنعت کاروں کی مدد کریں گے، وہ صنعت کاری کریں گے اور سرمایہ کاری کریں گے، فیکٹریاں بنائیں گے، نوکریاں ملیں گی، ملک میں دولت میں اضافہ ہوگا، اور اب ملک جب ایکسپورٹ کرتا ہے تو ملک کے اندر ڈالر آتے ہیں۔ تو نوجوانوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تربیت بھی کروں اور آپ کو تعلیم بھی دوں کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے اٹھانا ہے، کیسے ایک عظیم ملک بنانا ہے۔ تو کوئی بھی ملک جب تک، جس کو انگریزی میں ویلتھ کریشن، جب تک وہ ملک میں اپنی دولت کے اندر اضافہ نہیں کرتا، جب تک وہ ملک میں دولت کی اضافہ نہیں کرتا، اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتا، تو وہ اسی طرح کبھی IMF کی غلامی تو کبھی کسی کی غلامی، اور اس کا سربراہ پھر یہی کرتا ہے جو کہ ابھی شہباز شریف کہتا کہ میں ابھی ملک پھر کے آیا ہوں، تو وہ کیا کہتا ذرا یہ دیکھ لیں۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں UAE کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ اور آپ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ ایسا آپ ہاتھ بٹا، میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ ہاں، شہباز شریف، قوم تو محنت کرتی ہے۔ ہمارا جو باہر بیرون ملک پاکستانی جو سعودی عربیہ، دبئی، دنیا میں جا کے پیسے کماتے ہیں، 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، جس کو ریمیٹنسز کہتے ہیں، وہ ڈالرز پاکستان بھیجتے ہیں، اور آپ کے بھائی اور زرداری کی طرح کرپٹ لوگ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں۔
تو میرے نوجوانوں سنو، آپ ابھی IMF کی رپورٹ آئی ہے، یہ ذرا آپ غور سے سنیں۔ IMF، اب ذرا میں سمجھا دوں IMF کیا ہے۔ IMF ایک عالمی بینک ہے۔ جب ایک ملک کے اندر ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، یعنی ملک میں زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں اور کم ڈالرز ملک میں آتے ہیں، خسارہ ہوتا ہے بیرونی، تو پھر IMF آپ کو قرضہ دیتا ہے۔ تو جب وہ قرضہ دیتا ہے وہ کئی شرائط لگا دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مثلا آپ عوام سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بجلی مہنگی کرو، آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ، وہ زور لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک خسارہ ختم نہیں ہوتا تو تم قیمتیں بڑھاؤ۔ ہم جب ہماری حکومت تھی ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم کہتے تھے IMF کو کہ دیکھو ہم اپنی دولت میں اضافہ کریں گے، ہم اپنی انڈسٹری کو انسینٹو دیں گے کہ تاکہ انڈسٹری زیادہ پیداوار پڑے، زیادہ انڈسٹریز لگیں، ہم اپنے کسان کو اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ زیادہ پیداوار، اس کی فصلیں زیادہ پیداوار کرے، اور جب زیادہ پیداوار ہوگی ہماری دولت میں اضافہ ہوگا، ہم آپ کے قرضے بھی واپس کر دیں گے اور ہم اپنی عوام کے اوپر بوجھ کم کریں گے، کیونکہ جب ہمارا ٹیکس بڑھ جائے گا اس ٹیکس سے ہم عوام کو سستی بجلی بھی دیں گے، سستا ڈیزل اور پیٹرول بھی دیں گے۔ تو ہم نے فیصلہ باد غور سے سنو، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا، کیونکہ ہم نے دولت میں اضافہ کیا، ہمیں ٹیکس زیادہ ملا، ہم نے کرپشن کم کی اور تاریخی ٹیکس اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے جب 4 مہینے پہلے پٹرول ایک لیٹر 150 روپے کا تھا، صرف 4 مہینے پہلے عالمی منڈی میں تیل تب $103 کا تھا، اور یہ ذرا سن لیں، نوٹ کریں، یہ $103 کا عالمی منڈی میں تیل تھا اور ہم آپ کو پیٹرول 150 روپے لیٹر دے رہے تھے۔ آج عالمی منڈی میں تیل $96 ہے، کم ہو گیا، لیکن آج آپ کو 236 روپے لیٹر پیٹرول پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پیٹرول کی قیمت نیچے رکھی تھی، ہم نے ٹیکس سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ ہم نے بجلی کی قیمت ہمارے دور میں 18 روپے لیٹر، 18 روپے یونٹ تھی، آج 36 روپے یونٹ ہے، دگنی، اور ٹیکس لگا کے تو 50 روپے یونٹ بن جاتی ہے۔ ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دیا، ہم نے عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ 4 مہینے کے اندر، اور تو چھوڑیں ڈیزل کدھر گیا، پیٹرول کدھر گیا، بجلی کدھر گئی۔ آج آٹا کراچی کے اندر جو ہمارے دور میں 20 kg آٹا 850 روپے پہ بک رہا تھا، کراچی میں آج 2000 روپے پہ نہیں مل رہا۔ تو یہ کون سی قیامت آ گئی کہ 4 مہینوں کے اندر مہنگائی آسمان پہ اور معیشت زمین پہ؟ یہ انہوں نے کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے۔ اور IMF کیا کہہ رہا ہے؟ IMF کہہ رہا ہے آگے بھی حالات برے ہیں۔ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی، کرنی پڑے گی پاکستان کو بجلی اور مہنگی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کمزور ترین حکومت ہے، یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں، یہاں سیاسی استحکام نہیں۔ اس کا مطلب کہ سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اس کا مطلب دولت میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہماری معیشت سکڑتی جائے گی، اس کا مطلب بے روزگاری بڑھے گی،
اس کا مطلب فیکٹریاں بند ہوگی، اس کا مطلب قیمتیں اوپر جائیں گی، قیمتیں اوپر جائیں گی اور بے روزگاری بڑھے گی۔ یہ IMF نے رپورٹ دی ہے۔ تو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ سب جنہوں نے سازش کر کے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا تھا، آج قوم کو جواب دیں کہ تم نے کیا غداری کیا قوم سے۔ آج قوم آپ سے جواب مانگ رہی ہے۔ سب جو ملوث تھے اس میں، ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، اور ان چوروں نے صرف ایک کام کیا، آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے کی اپنی چوری آتے ساتھ ہی انہوں نے معاف کروائی۔ آتے ساتھ ہی اسمبلی میں انہوں نے بل پاس کیا، اور بل پاس کر کے 1100 ارب روپیہ جو انہوں نے عوام سے چوری کیا تھا وہ انہوں نے معاف کروایا۔ نوجوانوں، پھر سے میں آپ کو بتا دوں، کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے؟ کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے نوجوانوں؟ ٹیسٹ کر رہا ہوں میں تمہارے میں کتنا شعور ہے، بتاؤ۔ چوری ہوتی ہے جو آپ کی جیب سے موبائل فون چوری کر لے، چوری ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے کوئی چوری کر کے آپ کا ٹی وی اٹھا کے لے جائے، آپ کے پیسے چوری کر لے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ کرپشن وہ ہوتی ہے جو ملک کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے، جو آپ سب کا، جو پیسہ آپ کے اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، سڑکوں پہ، قیمتیں کم کرنے پہ جو پیسہ قوم پہ خرچ ہونا ہو وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں، اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ اور IMF نے ایک اور بات کی، یہ پہلی دفعہ IMF نے یہ بات کی ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ پاکستان کے جو معاشی حالات اتنے برے ہیں، جو ہمارا دیوالیہ نکلا ہے، انہوں نے کہا ایک بہت بڑی وجہ حکومتی کرپشن ہے۔ یہ پہلی دفعہ IMF نے کہا ہے۔ تو اب میں ذرا آپ کو بتاؤں گا فیصلہ آباد کرپشن ہوتی کیا ہے۔ نوجوانوں، ذرا اب آپ تیار ہوں، آپ کو میں ویڈیو دکھانے لگا ہوں۔ کرپشن ہوتی کیا ہے؟ کرپشن ہوتی یہ ہے کہ جب مثلا میں نے ایک پاور پلانٹ لگانا ہے پاکستان میں، اس کی قیمت ہے 100 ارب روپیہ۔ میں کیا کرتا ہوں، میں ملک کا پرائم منسٹر یا وزیر ہوں، میں کیا کرتا ہوں، اس کی قیمت اٹھا کے 120 روپے کر دیتا ہوں، 120 ارب روپیہ، 20 روپے جیب میں ڈال دیتا ہوں۔ وہ پاور پلانٹ جو دنیا میں 100 ارب روپے میں بنے ہیں، وہ پاکستان میں 120-30 روپے پہ 30 ارب روپے کے بنے ہیں۔ جو 30 ارب روپیہ جو اوپر جو قیمت بڑھا کے کرتے ہیں، وہ عوام کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے مہنگی بجلی سے۔ اور وہ کیونکہ 30 ارب روپیہ ملک میں نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ بینکوں میں ڈالیں گے، لوگ پوچھیں گے، تو وہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں، وہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے صاحب اقتدار جو 30 سال سے اس ملک میں چوری کر رہے ہیں، 2 خاندان، شریف خاندان اور زرداری خاندان، میں ذرا اب آپ کو خود دیکھیں گے کہ یہ چوری کرتے کیسے ہیں اور پکڑی کیسے جاتی ہے۔ جی کہ آپ کو
प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? ना आपकी। अच्छा, ये आज से 10 साल पहले मैंने इनसे सवाल पूछा शरीफों से कि ये आपके पास लंदन में महंगी तरीन जगह लंदन यूरोप की सबसे महंगी तरीन शहर है, उस शहर की सबसे महंगी तरीन जगह मेफेयर में मैं इनसे पूछता हूं तुम्हें किधर से ये पैसा आया? तो ये जरा आप मरियम बीबी का सुने। मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया, ये मरियम को नहीं पता था कि एक हदीस है कि शैतान आपके गुनाह दुनिया में नशर कर देता है, कि आप जितना मर्जी गुनाह छुपाना चाहें शैतान दुनिया में नशर कर देता है। तो उनको नहीं पता था आज से 9 साल पहले कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा जिधर उनकी मेफेयर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंकशाफ होगा कि ये इनकी है। ये कहती है ना मेरी नहीं है। अब ये सुने, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ हो गया। वो कह रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं। अब ये उनके भाई साहब जब इंकशाफ हो गया तो 2016 में वो क्या कहते हैं, ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, समझ गए? अब समझ गए? ये समझ गए कि करप्शन क्या होती है। यहां से पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से लंदन भिजवाया, उधर क्योंकि नवाज शरीफ अपने नाम पर ही लेना चाहता था, कंपनी बनाई, कंपनी की मालिका बनाई मरियम नवाज और उसके नाम पे 4 महंगे तरीन अरबों रुपए के लंदन में प्रॉपर्टी ले ली। अब ये क्यों कह रहे थे कि हमारी नहीं है? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज ले ले। अच्छा, अब जब ये सारा सामने आ गया तो लोगों ने मरियम से पूछा कि ये बताएं कि जनाब आपके पास पैसा किधर से आया। तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो उनके वालिद से उनको नहीं आया। वो कहते हैं ना ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। तो मुनीब वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया? ये सुन लिया? मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? मेरा खानदान
میرے خاندان کو 22 خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا. مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. ہندوستان سے وہ ویسے میں مریم کو داد دوں گا. میں آج اسے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. سنیں کیوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے ایک بھی منہ سے لائن ادھر ادھر نہیں ہوئی. یعنی جھوٹوں کا بادشاہ بنا. اتنے سیدھے منہ سے میرا تو دادا بڑا امیر آدمی تھا. وہ یا تو دادا کوئی اور تھا یا شہباز شریف. وہ شہباز شریف کہتا ہے میرا باپ غریب آدمی تھا. وہ کہتی ہے میرا دادا اربوپتی تھا. اب یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں؟ یہ اس لیے دکھا رہا ہوں میری قوم آپ سمجھ جاؤ کہ 30 سال سے آپ کے ملک کو لوٹا جا رہا ہے. فروڈیا. اچھا اب دوسری طرف آ جاؤ. آصف زرداری. اب آصف زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری ہم سب جانتے ہیں. اب یہ سنیں, اس نے $60 ملین جو ہوتا ہے 13 ارب روپیہ اس نے سوئٹزرلینڈ میں رکھا ہوا تھا. مشرف کی حکومت نے جب پتا چلا تو مشرف کی حکومت نے قانونی کارروائی کی اور وہ جو پیسہ تھا وہ قانونی کارروائی کے بعد وہ پاکستان کو آنا تھا. لیکن جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان کو دونوں کو NRO دے دیا اور معاف کر دیا, جبکہ جنرل مشرف کا پیسہ ہی نہیں تھا معاف کرنے کے لیے. میری طرح کے لوگوں نے شور مچایا کہ کیسے آپ معاف کر سکتے, پیسہ تو قوم کا تھا. تو 13 ارب روپیہ ان کا معاف ہوا. اب یہ زرداری ڈر گیا. اس نے ایمبیسڈر کو بھجوایا, برطانیہ سے ایمبیسڈر کو سوئٹزرلینڈ بھجوایا. یہ تب پریزیڈنٹ تھا اور اس نے وہ سارے ثبوت ختم کیے. ذرا یہ دیکھیں, یہ سوئٹزرلینڈ میں یہ انتہائی خفیہ اور اسرار ڈرامہ جنیوا میں اس وقت منظر عام پر آیا جب پیر کو صبح 9 بجے واجد شمس الحسن اور نیب کے سینئر اہلکار دانشور ملک جنیوا میں پاکستانی ہائی کمیشن کی سفارتی کار میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر پہنچے. ذرائع کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل کئی گھنٹوں تک پاکستانی ہائی کمشنر اور نیب کے اہلکار کو یہ دستاویزات دینے سے منع کرتے رہے کیونکہ ان دستاویزات کو پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے کوئی باضابطہ طور پر وصول نہیں کر رہا تھا. NRO کے بعد یہ کیس بند کر دیے گئے تھے, مگر اب NRO کے خاتمے کے بعد اس بات کے مضبوط شواہد تھے کہ سوئس کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں اور یہ شواہد پاکستان کی اعلیٰ شخصیت کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. اطلاعات کے مطابق جنیوا میں حکومت پاکستان کے سابق وکیل جیک پی سے مقدمات کے اصل ثبوت واپس مانگے گئے, جس پر وکیل نے یہ کہہ کر ثبوت واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت ان مقدمات میں ملزم ہے. تو یہ جب یہ NRO ملا برطانیہ سے, زرداری نے ایمبیسڈر کو بھیجا, تب یہ صدر تھا. وہ جنیوا گیا, اس نے سارے ثبوت جو آپ دیکھ رہے تھے سارے ثبوت اٹھا کے اور 13 ارب روپیہ جو قوم کا چوری ہوا تھا وہ سارے ثبوت ختم کر دیے. تو یہ جو 2 گھر ہیں, یہ جو 30 سال سے لوٹ رہے ہیں, ان کو دونوں کو ملک پر مسلط کیا گیا. اور یہ جو 2 گھر ہیں, یہ پاکستانیوں غور سے سن لیں, یہ 20 سال ایک دوسرے کو چور کہتے رہے. 20 سال زرداری کہتا تھا نواز شریف چور ہے اور نواز شریف کہتا تھا زرداری کرپٹ ہے.
20 साल। और जब तहरीक इंसाफ की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों चोर मिल गए, और अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। 4 महीने में सारी कौम देखो कि उन्होंने किया क्या हमारे साथ। और मैं अब आपसे जो सबसे संजीदा बात करना चाहता हूं वो ये, अब ये मुल्क को संभाल नहीं सक रहे, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। IMF ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे, माशरत नीचे जाती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, और पाकिस्तान में इंतशार का डर है, ये IMF कह रहा है। तो सवाल ये होता है कि ये दोनों क्यों इलेक्शन करवाने से डरते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेकाम आएगा सियासी। तो ये क्यों डरते हैं इलेक्शन से? ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। और इसलिए एक ये वजह है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो। ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अरबों रुपया इनका मुल्क से बाहर। कैसी है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। कैसी है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, अच्छा सुनो, तो ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है। दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के तौर पर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, NRO लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी, जब जरदारी ने कहा मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर, इसके नवाज शरीफ के 2 बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिकियों को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा, उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरकत दत्त को मिलता है, बरकत दत्त लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये 2 लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा,
یہ ان کے غلام ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف ان سے NOC لے کے بنائیں گے؟ یہ میں ساری قوم کے سامنے سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے. یہ دو وہ لوگ ہیں جو ملک کے غدار ہیں، پیسہ بائر، انٹرسٹ بائر، کرپٹ. یہ ماضی میں ڈان لیگز اور میمو گیٹ، کسی صورت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کا آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. جو سب سے میرٹ پہ ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے. کوئی ہمت نہ ہارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. چاہے مشکلیں ہزاروں، تبدیلی آ گئی ہے یارو. اسی اسٹیڈیم میں ہندوستان کے خلاف اللہ نے مجھے بڑی کامیابی دی تھی. آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری انشاءاللہ ٹیم اچھی کرے گی. تو میں فیصلہ آباد آپ سے آخر میں دیکھیں، جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے، میں نوجوانوں کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، آپ نے تیار ہونا ہے میری کال کے لیے. اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ سب مجھے بتائیں کہ کیا جب میں آپ کو کال دوں گا آپ میرے ساتھ نکلیں گے؟ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ. اور میں اپنی بہنوں کو بھی خاص طور پہ، کیونکہ ہماری خواتین بھی گھروں میں انقلاب آ رہا ہے. دو طرح کے انقلاب ہوتے ہیں فیصلہ آباد. ایک انقلاب ہوتا ہے خونی انقلاب، جب اوپر وہ قبضہ کر لیتی ہے ایک ایسی ایلیٹ، ایک ایسا صاحب اقتدار جو ملک کا خون چوستے ہیں. تو یا ان کو ایک خونی انقلاب جو آیت اللہ خمینی لے کے آیا تھا ایران میں، یا وہ خونی انقلاب سے جاتے ہیں اور یا ساری قوم مل کے الیکشن کے ذریعے ان کو ختم کرتی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ، ہم نے جس کو سافٹ ریولوشن کہتے ہیں، ہم نے سب نے مل کے اس ملک میں یہ جو قبضہ گروپ ہے اس کو ہٹانا ہے. اور آپ سب نے میرے ساتھ ملنا ہے. میں ہوں آپ کا کپتان، آپ ہے میری ٹیم. اور فیصلہ آباد الیکشن بھی آ رہا ہے، یہاں ایک الیکشن بھی ہے. آپ کو پتہ ہے لوٹوں کا، فیصلہ آباد میں بھی ایک دو لوٹے نکلے ہیں. تو ایک تو آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے. ابھی وعدہ کیا کرنا ہے کہ کبھی فیصلہ آباد میں لوٹوں کو جیتنے نہیں دینا. اور انشاءاللہ جو میرا الیکشن ہے یعنی 108 جو میں لڑ رہا ہوں یہاں سے، آپ نے سب نے میری ٹیم بن کے پوری کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ہم یہ الیکشن بھی جیتیں گے، ہم بڑا الیکشن بھی جیتیں گے. اور انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر کے ایک عظیم قوم بنائیں گے. انشاءاللہ وہ قوم جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور میرا تیرا رشتہ. اور جب ہمارا ایسٹ پاکستان سے رشتہ ٹوٹا، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ہم نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے انصاف نہیں کیا. جب آپ انصاف نہیں کرتے انتشار ہوتا ہے. اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کا تو حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. تو فیصلہ آباد
ہمارا رشتہ سارے پاکستانیوں کا لا الہ الا اللہ ہے، اور ہمارا اللہ سے وعدہ ہے لا الہ الا اللہ کہ ہم سوائے اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، نہ امریکنوں کے سامنے جھکتے ہیں، نہ پیسے کے سامنے جھکتے ہیں، نہ خوف کے بت کے سامنے جھکتے ہیں، نہ لالچ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم ایک خوددار قوم ہے، ہم ایک غیرت مند قوم ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا میں ہمارے ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔